انیس ناگی کا مضمون پاکستانی مصوری جو کہ ماہنامہ دریافت کراچی میں شمارہ نمبر 29 میں شائع ہوا، آپ کی خدمت میں انتخاب کی سیریز میں پیش کیا جا رہا۔ پاکستانی مصوری انیس ناگی پاکستانی مصوری زبوں حالی کا شکار ہے۔ ایک مدت سے کوئی ایسا نامور مصور منظر عام پر نہیں آیا جس کی تصویر سے یہ احساس ہو کہ پاکستان میں ابھی مصوری دموں پر نہیں ہے۔ لے دیکھ کر چند ایک نام ہیں جو بار بار لیے جاتے ہیں اور انہی ناموں کو بیرون پاکستان پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں مصوری کی تنقید سرے ہی سے ناپید ہے، اس لیے مصوروں کی فنی مہارت یا ان کمیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ مصوری ایک مہنگا مشغلہ ہے۔ اب وہ زمانہ کہاں کہ کسی میں پول گوگاں یا ونسگان گو جیسے جنون پیدا ہو کہ وہ سب کچھ عبور کر کے ایسی سطح پر پہنچ جائے جہاں ایک مصور کے لیے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم جس عہد سے گزر رہے ہیں وہ خالص تجارتی اور اشیاء صرف کا عہد ہے، جس میں فن کی ضرورت کو زیادہ محسوس کیا جاتا ہے۔ تاہم ایک فنکار کے لیے اس کا تعلق فنون کے کسی شعبے ہی سے کیوں نہ ہو، اپنے فن کے ذریعے اپنے آپ کو ناگزیر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ایک ادیب کو لکھنے کے لیے تو صرف قلم و دوات اور ذہن چاہیے، لیکن اس کے برعکس مصور کے لیے لمبا چوڑا ساز و سامان درکار ہوتا ہے۔ اگر وہ بیچارہ کہیں سے اسے حاصل کر بھی لیتا ہے اور کوئی قابل قدر تصویر بھی بناتا ہے تو اسے ایک خریدار بھی چاہیے۔ ظاہر ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں شرح خواندگی بہت کم ہو، وہاں فنون کی پرورش ایک غیر معمولی سی بات لگتی ہے۔ اگر کوئی مصور جان جوکھوں میں ڈال کر مصوری کے یہ تمام مراحل طے کر لیتا ہے تو اسے اپنی تصویر کی نمائش کے لیے جگہ درکار ہے۔ لاہور میں جو ایک آرٹ گیلری ہے، اس کے نرخ اتنے زیادہ ہیں کہ مصور کے لیے ان کی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی نمائش گاہ سرکار نے مہیا کی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ادیبوں نے ارباب اقتدار کے ساتھ ایک لابی قائم کی ہوئی ہے جو انعام و اکرام دیتی ہے، اس دوڑ میں مصور پیچھے رہنے والے نہیں۔ وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی امیر کبیر یا اس کے توسط سے سرکاری سطح پر دفاتر کے لیے ان کی تصاویر خرید لی جائیں۔ جو ہوشیار ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو اپنی سوچ میں رہتے ہیں وہ مایوسی کے گرداب میں غلطاں رہتے ہیں۔ تصاویر کی نمائش کے مناسب مواقع نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مصوروں کی تصاویر ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ کسی زمانے میں مصوروں کو ناشر حضرات کتابوں کے گرد پوشوں کے لیے کہا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن چغتائی سے کتاب کا گرد پوش بنوانا ایک فخر تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ مصوروں کی جگہ کمرشل ڈیزائنرز اور کمپیوٹر نے لے لی ہے۔ اسی طرح کسی زمانے میں مصور کتابیں شائع کرنے کا رواج تھا اور نامور مصوروں کے ہنر کو بروئے کار لایا جاتا تھا، لیکن اب یہ کام بند ہو گیا ہے۔ ان تمام نے مل جل کر مصور کو بیکار بنا دیا ہے اور اسے صرف اپنی تصاویر کی مصوری تک محدود کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس صورتحال میں مصوری کرنا ایک مشکل کام ہے۔ درحقیقت فنون کے فروغ کا تعلق براہ راست معاشرے کی حالت سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ فنکار معاشرے کی حالت دیکھ کر تخلیق کرتا ہے، بلکہ معاشرے ان حالات کا نام ہے جو ایک تحقیق کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ ایک مجاہد فنکار ان حالات سے مقابلہ کر کے فن تخلیق کرتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں مصوری کی طرف عام طور پر متمول طبقہ متوجہ ہوا ہے، جس کے یہاں فنی خلش کم سے کم ہوتی ہے۔ اس کی سب سے عبرت آموز مثال وہ لڑکیاں ہیں جو ہر سال فن مصوری میں ایم اے کی ڈگری حاصل کرتی ہیں، جو آرٹ ماسٹروں کے کانا اور فرسودہ اسلوب مصوری کی مشق کر کے عاجز آ چکی ہوتی ہیں۔ ان سینکڑوں اور ہزاروں فارغ التحصیل خواتین میں شاید ایک آدھ ہی نے مصوری کو اپنے پیشے یا ووکیشن کے طور پر اپنایا ہو۔ یہ ایک تعلیمی ضیاع ہے جس کا اپائے ضروری ہے، کیونکہ مصوری کی تعلیم اسے دی جانی چاہیے جو اس پیشے کو اختیار کرنا چاہتا ہو۔ مصوروں کی قسم پرسی کی ایک وجہ شاعروں اور ادیبوں سے ان کی علیحدگی ہے۔ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کے نزدیک شاعر اور ادیب ایسی مخلوق ہے جو گھٹیا قسم کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر اونچی آواز میں بات کرنے کی عادی ہے۔ چنانچہ یہ مصور ادیبوں سے الگ رہ کر اپنی ایک ایلیٹ بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب عبد الرحمن چغتائی
حلقہ ارباب ذوق میں افسانہ پڑھنے آیا کرتے تھے اور ان کے اپنے عہد کے نامور ادیبوں سے رابطہ تھا۔ شاکر علی، زوبی، صادقین وغیرہ کی ادبا اور شعراء سے محافل لگا کرتی جن میں مصوری، شاعری اور دیگر فنون کے بارے میں نظریات کا تبادلہ ہوتا رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان مصوروں کے لیے اردو کے ادیبوں نے آرٹ کرٹک کا کام کیا۔ ان کے برعکس بعد میں آنے والے مصوروں نے اس رشتہ یگانگت کو اس طرح منقطع کیا کہ ان کے بارے میں کسی نے آج تک نہیں لکھا اور نہ ہی لوگوں نے ان کے نام سے معرفت ہے۔ گزشتہ صدی اور اس صدی میں فرانس کے ادیبوں اور مصوروں میں یگانگت کا رشتہ تھا۔ سریولسٹ مصور اور ادیب اکٹھے کام کیا کرتے تھے۔ مصور شاعروں کی کتابوں کو اپنے فن سے مزین کرتے اور ادیب ان کے فن کی وضاحت کرتے۔ چنانچہ اس طرح بہت سی جدید ادبی اور مصوری کی تحریکوں میں ادیبوں اور مصوروں نے باہمی طور پر شروع کی تھی۔ اس اشتراک کی بدولت ان تحریکوں کے امپیکٹ میں بہت اضافہ ہوا۔ پاکستانی مصور اس طرح کی ثقافتی تنہائی کا شکار ہیں۔ جب پاکستانی مصوری کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تصور ذہن میں آنا چاہیے، لیکن عجیب اتفاق ہے جب پاکستانی مصوری کی ترکیب استعمال کی جاتی ہے تو سننے یا بولنے والے کا ذہن خالی ہو جاتا ہے کہ وہ کیا تصور پیش کرے۔ جواباً ایک مصور زچ ہو کر کہہ سکتا ہے کہ پاکستانی مصوری وہ ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ چنانچہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا جائزہ نامور مصوروں کے حوالے سے لیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک پاکستان میں 4 مصوروں کا نام پاکستانی مصور کی شناخت کے طور پر لیا جاتا ہے، جن میں عبدالرحمن چغتائی، استاد اللہ بخش، شاکر علی اور صادقین شامل ہیں۔ یہ چاروں نامور مصور مختلف اسالیب مصوری کے نمائندہ ہیں جن کی تصاویر کے اجتماعی اور انفرادی مطالعے سے پاکستان میں مصوری کے بعض رجحانات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد مصوری ختم ہو گئی یا بالکل روٹین قسم کے مصور پیدا ہوئے۔ بعد میں آنے والوں میں حنیف رامے، خالد اقبال، نجمی، محمد صفدر، ڈیوڈ کولین، احمد پرویز اور کراچی کے چند ایک مصوروں کے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے جدید مغربی مصوری کے بہت سے رجحانات کو پاکستانی مصوری میں شامل کیا ہے۔ پاکستانی مصوروں میں چغتائی نے سب سے زیادہ شہرت پائی۔ ان کی شہرت تو ایک مصور کے طور پر پاکستان کے قیام سے پہلے ہی پھیل چکی تھی، لیکن انہوں نے بعد میں اپنی شہرت میں اضافہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنے فن میں کوئی بنیادی تبدیلی پیدا کی۔ دیوان غالب مرقع چغتائی کو عبدالرحمن چغتائی کا کارنامہ کہا جاتا ہے اور اس مصور ایڈیشن میں انہوں نے اپنی مصوری کے بنیادی اسلوب کو پوری طرح نمایاں کیا ہے۔ یہ اسلوب مصوری مغل اور ایرانی مصوری کا خوشگوار امتزاج ہے۔ مرقع چغتائی کا اصل حسن چغتائی کی لکیروں پر غیر معمولی گرفت ہے۔ وہ جن لکیروں سے اپنی شبیہیں نقش کرتے ہیں وہ بے حد مضبوط، لچکدار اور پر آہنگ ہوتی ہیں۔ وہ ہر شبیہ کو ایک ڈیزائن میں منتقل کرتے ہیں اور اس میں وہ مغل جزویاتی مصوری کے اسلوب کو اپناتے ہیں۔ ان کی شبیہیں مغل، ترک، منگول نقوش کی حامل ہوتی ہیں جن میں وہ زیادہ تاثر، پرکشش اور بڑی بڑی آنکھوں کے ذریعے پیدا کرتے ہیں۔ جہاں موقع ملتا ہے وہاں وہ لباس کی سلوٹوں اور زیور کی جزویات کے ذریعے تصویر میں گہرائی پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ چغتائی عام طور پر گہرے رنگ استعمال کرتے ہیں اور اپنی شبیہوں کی تاثراتی تکمیل رنگوں کے غیر معمولی امتزاج سے کرتے ہیں۔ در حقیقت مرقع چغتائی کا اسلوب فارسی شاعری کی کلاسیکل کتابوں سے ماخوذ ہے۔ مغل بادشاہ بھی شعر و ادب کا ذوق رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی فارسی شعراء کو مزین اور مصور طریقے سے تحریر کرایا۔ ایسے مصور نسخوں میں نہ صرف ان کے متن کو خوبصورت انداز میں لکھ کر ان کے گرد خوشنما جدولیں اور حاشیے تیار کیے جاتے تھے بلکہ اشعار پر مبنی مناظر اور تصاویر بھی بنائی جاتی ہیں اور ان کی تصویر کا سارا موقف جزویات نگاری سے تیار کیا جاتا۔ مرقع چغتائی بھی اسی انداز پر تیار کی گئی تھی۔ یہ نسخہ جرمنی میں شائع ہوا تھا اور اس کی شہرت کی ایک وجہ ڈاکٹر اقبال کا انگریزی میں لکھا ہوا مشہور دیباچہ تھا جس میں انہوں نے فن کی مقصدیت پر اپنا نظریہ پیش کیا تھا۔ فنی اعتبار سے مرقع میں چغتائی نے اپنی لکیروں کی مہارت اور رنگوں کے امتزاج کے سلیقے کا بھرپور مظاہر کیا ہے۔ چغتائی کی بنائے گئے شبیہوں کے چہرے جامد ہیں مگر وہ ان کا تاثر ان کے ملبوسات کے ڈیزائن اور ان کی جزویات کے ذریعے نمایاں کرتے ہیں۔ ان تصاویر میں لکیروں کی رینج بھی کچھ محدود ہے۔ چغتائی نے تصویروں کے ذریعے کلام غالب کی جو تشریح کی ہے وہ بچگانہ ہے اور بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ
کہ وہ غالب کے شعر کو سمجھے ہی نہیں۔ مرقع چغتائی ان کے ایام جوانی کی تخلیق ہے جو پاکستان بننے سے بہت پہلے تیار کیا۔ قیام پاکستان کے بعد چغتائی نے کلام اقبال کو بھی مصور کیا، کشمیر کی غلامی پر بھی تصاویر کی نمائش کی، لیکن یہ ان کی تخلیقات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ چغتائی تمام عمر ایک ہی اسلوب میں تصاویر بناتے رہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چغتائی کلاسیکی مغل مصوری میں ایرانی مصوری کو شامل کر کے اپنے لیے ایک منفرد اسلوب مخترع کیا۔ چغتائی بذات خود ایک دبستان مصوری بن گئے تھے۔ وہ خود تو کلاسیکل مصوروں سے متاثر ہوئے لیکن خود کسی کو متاثر نہیں کیا۔ استاد اللہ بخش ایک مدت تک میو اسکول آف آرٹ سے منسلک رہے۔ ان کے حیات میں ان کی تصاویر کا شعرہ ان کے منظرنامے اور اچھی ڈرائنگ کی بدولت تھا۔ ان کی بیشتر تصاویر پنجاب کے دیہی مناظر پر مشتمل ہیں جو حقیقت پسندی کے اسلوب میں بنائی گئی ہیں۔ اللہ بخش تصاویر کے لیے بڑا کینوس استعمال کرتے تھے۔ ان کے رنگ شوخ اور شبیہیں واضح ہیں۔ استاد اللہ بخش نے اپنے معاصرین کے برعکس اپنی مصوری کو پنجاب سے منسلک کر کے اس میں کلچرل رنگ پیدا کیا۔ ان کی تصاویر میں بصری کشادگی ہے لیکن تصویر کی کمی ہے۔ ایک مصور کا کام صرف منوعن نقالی تک محدود نہیں ہوتا، وہ اپنے ادراک کی انٹرپریٹیشن بھی کرتا ہے، دیکھنے والے کو ایک سوچ کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ لاہور اور کراچی کی مصوری میں شاکر علی کا نام جدید مصوری کی شناخت بن گیا۔ شاکر علی بھی میو کالج آف آرٹ سے وابستہ تھے۔ وہ جب پرنسپل تھے تو ان کی ادیبوں سے بہت اٹھک بیٹھک تھی جو اکثر انہیں مصوری دوبارہ شروع کرنے پر اصرار کرتے رہتے اور شاکر علی بہانے بناتے رہتے۔ شاکر علی کی مصوری کا بیشتر حصہ یورپ کی مصوری کی گیلریوں میں موجود ہے۔ انہوں نے پاکستان میں آ کر زیادہ تصاویر نہیں بنائی۔ انہیں سب تجریدی مصور کہتے تھے کہ ان کے حوالے سے جدید مغربی مصور کا اثر پاکستانی مصوروں میں منتقل ہوا تھا۔ شاکر علی نے پاکستان میں سب سے پہلے مصور خطاطی کا آغاز کیا تھا جسے بعد میں صادقین لے اڑے۔ صادقین عجیب و غریب آدمی تھے لیکن بے حد پرولیفک مصور تھے۔ مصوری ان کے لیے سب کچھ تھی۔ وہ پہلے پاکستانی مصور تھے جن کی لکیریں بے حد بولڈ اور نغمگی کی حامل تھی۔ ان میں مسلسل کام کرنے کی بے پایاں ہمت تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھوٹے سے مائیکل اینجلو بھی سمجھتے تھے۔ لاہور عجائب گھر کی چھت کی مصوری، منگلا ڈیم اور دوسرے سرکاری دفاتر میں ان کے میرول ان کی ہمت کا نمونہ ہے۔ صادقین کی ابتدائی تربیت گاہ پیرس کے مصوری کے اسٹوڈیوز تھے۔ پیرس کے ایک ناشر نے البرٹ کامیو کے ناول اجنبی کا مصور ایڈیشن شائع کرنے کے لیے بین الاقوامی مصوروں کو مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ اس میں صادقین نے بھی شرکت کی اور اول نمبر حاصل کیا۔ ان کی تصاویر کامیو کے ناول کے ڈیلکس ایڈیشن کی زینت ہیں۔ صادقین بھی محدود لکیروں اور شبیہوں کے مصور تھے۔ ان پر پال کلی اور پکاسو کا اثر نمایاں تھا۔ مصوری کی بجائے خطاطی میں صادقین نے اپنے فنی آہنگ کا مظاہرہ کیا۔ شاکر علی کے بعد حنیف رامے نے کچھ عرصے کے لیے مصور خطاطی کی طرف توجہ دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ تر اقلیدی ڈیزائنوں تک محدود رکھا، مگر صادقین نے فن خطاطی کو اثر نو ایجاد کیا۔ پرانے رسم الخط لے کر صادقین نے ان میں بصیرت کا اضافہ کیا، نئے ڈیزائن وضع کیے۔ صادقین مصوری کے ساتھ رباعیاں بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے مخصوص خط میں دیوان غالب بھی تحریر کیا تھا، مگر صادقین نے فن خطاطی کو اثر نو ایجاد کیا۔ پرانے رسم الخط لے کر صادقین نے ان میں بصیرت کا اضافہ کیا، نئے ڈیزائن وضع کیے۔ صادقین مصوری کے ساتھ تھا۔ ان نامور مصوروں کو اسالیب مصوری کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ مصور کلاسیکی اور علاقائی مصوری کی تجدید چاہتے تھے اور کچھ جدید مغربی مصوری کے مختلف اسالیب کو رواج دینا چاہتے تھے۔ ان نامور مصوروں کے علاوہ اور بہت سے بھی مصور ہیں جن میں غالب رجحان سریلزم، تجرید اور اس نوع کے دیگر اسالیبی تکنیکوں کو تصویر میں استعمال کرنا ہے۔ مجموعی طور پر پاکستانی مصوری کا کوئی مجموعی اسلوب مرتب ہوتا نظر نہیں آتا۔ فنون اور ادب میں ایک روایت کا دوسری روایت سے متاثر ہونے کا عمل پہم جاری رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ہی دور میں کام کرنے والے مصور ہم عصریت کے حوالے سے بعض عناصر میں شرکت کرتے ہیں۔ دراصل پاکستانی مصوری میں موضوعاتی فقدان ہے۔ کوئی گھوڑے کی ٹانگ بنا رہا ہے تو دوسرا کسی پرانے مکان کی تصویر کشی یا کسی محمل سے پورٹریٹ میں رن بھر رہا ہے۔ اس اعتبار سے
पाकिस्तानी मुसव्विरों और यहाँ की ज़िंदगी में एक बोध है, मुसव्विर को जो कुछ नज़र आता है उसे इंटरप्रेट करना ज़रूरी है, वगरना मुसव्वरी फ़ोटोग्राफ़ी बन जाती है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी उसलूब मुसव्वरी सिरे से मौजूद ही नहीं है, इसमें सब कुछ मांगे तागे का है, तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि पाकिस्तानी मुसव्विरों के साथ एक मुश्किल ये है कि वो अपना नाता किस रिवायत से इस्तेवार करें, मुग़लों से, कांगड़ा से, बंगाल से, यहाँ के किसी और दबस्तान मुसव्वरी से, या फिर इनसे बेनियाम होकर बराह रास्त मगरबी मुसव्वरी से रिश्ता कायम कर लें, क्योंकि मुसव्वरी की रिवायत में वो तसलसल नहीं है जो मिसाल के तौर पर हमें फ्रांसीसी मुसव्वरी में मिलता है। जहाँ भी मल्टी नेशनल और मल्टी कल्चरल रिवायत होंगी वहाँ इस किस्म की दुश्वारियाँ पेश आएंगी। पाकिस्तानी मुसव्वरी की रिवायत की तश्कील के लिए ये ज़रूरी होगा कि यहाँ के सकाफ़ती एथोस को मुसव्वरी में मुंतकिल किया जाए, मुसव्वरी और ज़िंदगी में बहुत कम से कम किया जाए और मकामी रंगों के लहन को इजाद किया जाए। शुक्रिया। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।